बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 10 अगस्त 2023 मुख्तलिफ क्या एक ही मौजू चल रहा है इस वक्त में जो हॉट टॉपिक है और वो ख़बर बिक भी रही है। चलें उससे हट के भी एक बात करते हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, यानी कि अब इलेक्शन की तरफ मामला आगे चलेगा। मेजॉरिटी का ये कहना है, यानी कि मेरे पास बड़ी तकरीबन कुछ साल पहले की न्यूज़ भी है जो मैंने मुसलसल दी है। कोई ऐसा नहीं कि 10-20 दफ़ा बता दिया, और डजन्स ऑफ टाइम मैंने बताया कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात होंगे, और साथ में खबर ये भी थी कि यही हुकूमत कंटिन्यू करेगी। लेकिन बीच में हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से उसने वारदात डाली और जो कुछ भी हुआ, तो वो भी यानी कि हर जाविये से PMLN को गंदा कराना, उसके बारे में भी मैं रिपोर्ट करता रहूँ, जो सुनता रहूँ, देखता रहूँ, मालूमात हासिल करता रहूँ, वो बताता रहूँ। लेकिन आज का मेरा मौजू जो है ना बहुत यानी कि ये होगा कि माजी में क्या हुआ था और इस वक्त क्या हो रहा है। यानी कि ये पाकिस्तान को रेस्क्यू किया गया है। ये रेस्क्यू गवर्नमेंट है, इसको ना आप कह सकते हैं कि इंटरम गवर्नमेंट है। सॉरी थी शहबाज शरीफ साहब की, PMLN के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि ये उनकी है, ये हुकूमत नहीं थी। इसको सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये रेस्क्यूअर्स से PMLN के, पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक है, बहुत बड़ी जो उनसी है ना, जो उसमें आप कह सकते हैं जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान की और पूरे पाकिस्तान से हर जगह की पार्टियों ने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक रेस्क्यू वर्क किया। उसको ये कह सकते हैं कि आप ये 14-16 महीने की जो हुकूमत है, जो इसको ये कह सकते हैं। अब इसका इनिशिएट कहाँ से लिया गया, मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली जब ये चला था मामला, बहुत दफ़ा मैं जिक्र करता हूँ, सितंबर 2021, 1 सितंबर से अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, दिसंबर आता है। दिसंबर में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कोई गारंटी आती है और फिर ये सारा मामला आगे चलता है। ठीक है, रजी दादा से वो बहुत मतलब छोटे भाइयों की तरह इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो 1 जनवरी 2022 को मैंने एक यानी कि लाइव प्रोग्राम में ये बताया कि 15 मार्च से और अप्रैल के दरमियान 2022 में कमर जावेद बाजवा साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। अच्छा, उनके इस्तीफ़े की ये खबर बाद में हामिद मीर साहब ने कोट की और बहुत सारे लोगों ने की, और एग्जैक्टली उस वक़्त में यानी कि आप कह लें कि दिसंबर 2021 के आखिर में ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल सामने आ गई थी। एक तो ये आप सुने और दूसरा ये सुने कि PMLN उस वक़्त में क्या डील कर रही थी एग्जैक्टली। ये मैं तकरीबन 6-7 मिनट का, 8 मिनट का जो है ना, जो उसी वक्त का रिकॉर्ड किया हुआ है, और मैं कमेंट में जो है ना इस प्रोग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। किसी को शक और शुबा है तो आप देखें, सोशल मीडिया टॉक शो पे ये अपने लाइव प्रोग्राम किया और उसमें ये सारी मालूमात दी। कोई मालूमात में कोई आपको 2-4% का भी फ़र्क नज़र आए ना, तो फिर आप देखना कि मियाँ नवाज शरीफ ने किस तरह की कुर्बानी दे रहे थे इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आप ये प्रोग्राम सुने और उसके बाद फिर हम जो है ना अगले प्रोग्राम्स में बताएंगे कि कितनी ज़बरदस्त मालूमात थी और हमने दी थी। सुने जी। दुरुस्त कहा जी, ये लम्हा फिक्री है। बहरहाल हम देख सकते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, अपने लिमिट से भी आगे निकल जाते हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें करनी भी पड़ती हैं। एक ये बात है। देखें, अभी जो बातें जो मीडिया के ऊपर चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि खान साहब जो हैं कोई ऐसी ट्रांसफर या कोई अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, वो एक्चुअल है क्या? चले उसको हम खोल देते हैं। वो ये है कि मिड ऑफ मार्च टू अप्रैल, यानी कि इन 15 डेज, मिड ऑफ मार्च टू अप्रैल इन 2022, ये खबर चल रही है, बहुत जगह पे आ चुकी है। या तो हम अपने प्रोग्राम में जरा खोल के बता देते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब रिजाइन कर देंगे, और जब वो कर देंगे तो फौरी तौर पे नया एक आर्मी चीफ आएगा, और दोबारा जरा रिपीट करें, ना ये चीजें चल, सुनने वालों को दोबारा बताएं आपने क्या फरमाया। मिड ऑफ मार्च टू अप्रैल, यानी कि 15 मार्च से और अप्रैल के दरमियान
قمر جاوید باجوہ صاحب ریزائن کر جائیں گے تو فوری طور پہ نیا چیف لگے گا. اب وہ 10 دن 15 دن 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے کہ میں اس کے بعد ریزائن کر رہا ہوں, ان کا ریزائن آ جائے گا. یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس طریقے کی. اب یہ کنسپرنسی ہے. تقریباً 1 مہینے پہلے سے میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, لیکن آج کیونکہ ولاگ میں نے ایک سنی تو اشارتاً انہوں نے بھی اب بات کی تو ہم نے بھی ذرا اشارتاً سے تھوڑی سی آگے نکل گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس منظر نامے کو سیٹل کرنے کے لیے اس ٹیم کو ہٹانا بہت ضروری ہے. ٹرسٹ کا لیول بالکل ختم ہو چکا ہوا. بالکل ٹھیک. میاں صاحب کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گارنٹی چاہیے تو ان کی چاہیے جن کے انٹرسٹ ہم سے وابستہ ہیں. ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ منسلک ہے چائنیز انٹرسٹ کے ساتھ. وہ سی پیک بنانا چاہتے ہیں تو سی پیک ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے, تو وہ پاکستان کے اندر ہے. اور اگر سی پیک بنتا ہے تو پورے خطے کی سیاست تبدیل ہوتی ہے. بہرحال چائنیز نے ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ افغانستان کے اندر جو انفلوئنس تھا ہم نے امریکنز کا دیکھا, یورپینز کا دیکھا اور بڑے پیمانے پر دیکھا. تو چائنیز نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دو, ان کی مدد کرو, لیکن یہ جو نظام بنانا چاہتے ہیں ان کو بنا لینے دو. اچھا بنائیں برا بنائیں. اس سے پہلے کوئی افغانستان کے اندر کوئی ایسے باغ بہار تو تھے نہیں, تو یہ بہت بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی. اگلا بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. میاں صاحب اس جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں اور جو دوسری ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ یا ہم سے تسلی لے لو, ہم وعدہ کرتے ہیں بڑا پکا وعدہ کرتے ہیں, یا امریکن گارنٹی لے لو. وہاں پہ میاں صاحب نہیں آ رہے. اب یہ 2 دن سے پچھلے یہ آ رہی ہیں کہ جناب 3 ملکوں کی گارنٹی آ رہی ہے, کہ ایک سعودینز کی ہے, ایک ٹرکش کی ہے, ایک چائنیز کی ہے. جبکہ بالکل واضح بات دیکھیں اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس حکومت کو گرانے کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ گری ہوئی حکومت ہے, یہ پڑی ہوئی لاش ہے, اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑا. بڑی اہم بات کر رہے ہیں, میں اور راجہ صاحب سن رہے ہیں, ہزاروں سننے والے بھی آپ کو سن رہے ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیں پھر کہ ظاہر ہے حکومت میں بھی 2-3 حصے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان نیازی صاحب نے جتنا نقصان اس فوج کو, اس ادارے کو, ان عدالتوں کو بچایا ہے شاید اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی. تو پھر ان میں سے کون سا حصہ یہ گارنٹیاں دے رہا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. نہیں سر دیکھیں, ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ پروگرام کیا ہمیشہ, اور اب بھی ہم جو انسان ہے, کیونکہ یہ بات بالکل کھل نہیں گئی تھی. اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کہ یہ پہلے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں تو ہم نے کیا, ادروائز تو ہمارے پاس انفارمیشن تھی. اور ہم نے آپس میں بہت ساری چیزیں شیئر بھی کی, ملاقات ہوئی ہماری, اللہ کا شکر ہے. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے نا, ہماری اپنی ایک لمٹ ہے. ہم نے صرف اور صرف وہ بات کرنی ہے کہ جو اس ملک کے انٹرسٹ میں ہو, جو عوام کے انٹرسٹ میں ہو, جہاں پہ ہماری لیڈرشپ لڑ رہی ہے. ہم نے 2 قدم ان سے پیچھے رہنا. کوئی ایسا معاملہ, کوئی کہتے ہیں نا ڈیل وہ ہوتی ہے کہ جو 2 معاملات, جو 2 لوگ یا 2 ادارے یا 2 ممالک مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں. یہاں پر تو ایک کے دروازے پر ایک مسلسل آ کر اور ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس ملک کو بچاؤ, اور وہ شخص یہی کہتا ہے نا کہ یار 3 دفعہ اس ملک کو سرو کیا اور ہمیں چور ڈاکو لٹیرا اس ملک سے دوڑا دیا گیا, 2 نمبر کیس بنا دیے گئے. مطلب اور پھر وہ کرنے والے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ہمارے سینئرز ہیں, ہم نے ان کی عزت رکھنی ہے. بھائی اس ملک کی عزت کی ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دو, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے سینئرز کی عزت رکھنی ہے. ان کو غلط نہیں کہنا, مطلب جو غدار ہیں ان کو غدار نہیں کہنا, اور جو اس ملک کو سرو کرنے والے محسن ہیں ان کو غدار کہنا. مطلب یہ کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ ہے مین مسائل یا پس پردہ. اس سے زیادہ کیا کھول کر کہیں. اس ملک کی بدنصیبی, اس ملک کو آج بھی گمراہ کرنے کے لیے پوری ٹیم بیٹھی. ریڈیو دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, ولاگرز دیکھ لیں, یہ ہمارے جو پروگرام ہیں چند وہ کتنے ہیں, اور یہ جو ہمارے ساہوکار ہیں جو ایک کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم سچ اور حق کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنی آپ حرکتیں دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو مخلص ہیں نہیں, مل کر چلنا نہیں چاہتے. اچھا, یہ آپ نے معلومات سن لی. اگلے ولاگ کے اندر نا ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, یا ولاگز کی ایک سیریز بنائیں گے جس میں آپ کو بتاتا رہوں گا وہ پرانی چیزیں جو کہ میں آپ کو بتاتا رہا. تو سب کچھ سامنے ہو رہا تھا, بہت سارے لوگوں کے علم میں تھا. سائفر کے بارے میں ہم بتائیں گے,
سائفر کیا تھا، اور ایگزیکٹلی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا واقعہ ہے یہ کیا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات بتائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر کراچی اواری ہوٹل میں تھے اور وہاں پر جو ایک ایجنسی نے دروازہ توڑ کر انٹر ہوئے تھے، وہاں پر کیا معاملات تھے، اس کے بعد کس طرح کا پریشر آیا تھا. پھر جو پنڈی سے ایک رابطہ کیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ بلاول زرداری صاحب کے مطلب آیا کہ جی ان کو آرمی چیف نے کیا کہتے ہیں رابطہ کیا اور ان کو بتایا، تسلی دی. تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تیسری کال تھی. اس سے پہلے 2 کالز، یعنی کہ 2 دفعہ، یعنی کہ ایک سنگل کال کی بات نہیں کر رہا، ایک رابطہ، کال مین رابطہ. مریم نواز شریف سے بھی کوشش کی پوری بات کرنے کی، اور میاں محمد نواز شریف سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے ریفیوز ہوا معاملہ. تو پھر یہ کال جو سی تھی نا بلاول کو گئی، تو بلاول نے فٹافٹ نمبر بنائے اپنے. تو اور یہ جو چوڑے ہو کے آتے ہیں نا سامنے، تو یہ پرسیپشن کب سے بنائی جا رہی تھی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ جی.